السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف بہت اہم اور عاشقانہ عبادت ہے۔ اعتکاف کا بہت زیادہ ثواب ہے اور اس کی فضیلت اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ معتکف کی مثال بالکل اس شخص کی طرح ہے کہ کسی کے در پر جا پڑے کہ جب تک میری درخواست قبول نہ ہو میں یہیں پڑا رہوں گا۔ اعتکاف اگر اخلاص کے ساتھ ہو تو افضل ترین اعمال میں سے ہے۔ اس کی خصوصیتیں شمار سے باہر ہیں کہ اس میں دل کو دنیا مافیا سے یکسو کر لینا ہے اور نفس کو مولا کے سپرد کر دینا ہے۔ ہم نے دنیا سے اکیلے ہی جانا ہے، قبر میں کوئی ساتھ نہیں ہوگا۔ قبر کی تنہائی اور وحشت کو دور کرنے والی بس چند چیزیں ہیں۔ یہ چیزیں اگر ہم نے دنیا میں حاصل کر لیں تو پھر قبر میں ہمارے مزے ہو جائیں گے۔ ان چیزوں میں سے ایک اعتکاف بھی ہے۔ سبحان اللہ، مخلوق کے درمیان رہتے ہوئے مخلوق کو چھوڑ کر خالق کے ساتھ جڑ جانا، یہ وہ عمل ہے جو قبر کی وحشت کو دور کرے گا۔ جب بندہ جلوت میں اللہ تعالیٰ کے لیے تنہائی برداشت کرتا ہے تو اس کے بدلے قبر کی تنہائی دور کر دی جاتی ہے۔ دنیا میں کچھ اعمال ایسے ہیں جن میں محبوب کے ساتھ بہت گہرا جوڑ ہے، بس آدمی اس عمل میں اپنے محبوب کا ہو جاتا ہے اور محبوب اس کا ہو جاتا ہے۔ محبوب سے مراد محبوب حقیقی اللہ تعالیٰ۔ ان اعمال کی لذت ایسی ہوتی ہے کہ جو مرنے کے بعد بھی نہیں بھولتی اور مرنے کے بعد نصیب بھی نہیں ہوتی۔ ایسے عاشق جب دنیا سے جانے لگتے ہیں تو انہیں اور کوئی چیز چھوڑ جانے کی حسرت نہیں ہوتی، صرف انہیں چند اعمال کی حسرت ہوتی ہے کہ یہ اب نصیب نہیں ہوں گے۔ ان اعمال میں ایک تو شہادت ہے، شہادت کی موت، ایک گرمی کا روزہ ہے اور ایک اعتکاف۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا سے رخصت ہونے کا اندازہ ہوا تو آخری سال دگنا اعتکاف فرمایا، یعنی آخری 2 عشروں کا اعتکاف، کیونکہ دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے، پھر وہ دوبارہ اعتکاف تو نہ مل سکے گا۔ دنیا کو چھوڑ کر مالک کے پاس آ بیٹھنا، اپنا گھر چھوڑ کر مالک کے گھر جا پڑنا، سارے در چھوڑ کر ایک در پر جا گرنا، ساری مشغولتیں چھوڑ کر اپنے مالک کے ساتھ مشغول ہو جانا۔ کون سی عبادت زیادہ افضل ہے اور کون سی کم، یہ مسئلہ دلائل کا ہے، لیکن اگر دلائل کو چھوڑ کر دل سے پوچھیں تو وہ بہت عجیب باتیں بتاتا ہے۔ مثلاً وہ کہتا ہے کہ حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک سال بھی اعتکاف نہیں چھوڑا، ہر سال نہایت پابندی سے اعتکاف فرمایا۔ ایک سال سفر کی وجہ سے جو یقیناً جہاد کا سفر ہوگا اعتکاف رہ گیا تو اگلے سال دگنا اعتکاف فرمایا۔ بس گزشتہ سال کی بھی گویا علامتیں قضا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مصروف کون ہے؟ آپ سے زیادہ ذمہ داریاں کس کی ہیں؟ آپ سے زیادہ اعمال کی فضیلت اور ترتیب سمجھنے والا کون ہے؟ یقیناً کوئی نہیں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف اس قدر اہتمام سے فرماتے ہیں تو ثابت ہوا کہ یہ بڑا خاص عمل ہے، بلکہ خاص الخاص عمل ہے، اور اس کی حکمت امت مسلمہ کے خاص افراد ہی سمجھتے ہیں۔ اسی لیے وہ پورا سال انتظار کرتے ہیں کہ کب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آئے اور وہ اعتکاف کی سعادت حاصل کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلوا لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور جس سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا اس سال 20 دن اعتکاف فرمایا۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کیا تو اس کو 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ثواب ملے گا۔ اعتکاف کی عبادت خواتین کے لیے بھی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے آپ کے بعد ہمیشہ اعتکاف فرمایا۔ ہماری عظیم امہات المومنین کا اعتکاف کا یہ خاص ذوق حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ سے نصیب ہوا۔ خواتین عید اور باورچی خانے کی وجہ سے اپنا رمضان ضائع کرتی ہیں، اس لیے ان کے لیے اعتکاف بہت بڑی نعمت اور بڑی حفاظت ہے، لیکن یاد رہے کہ ان کا اعتکاف ان کے گھروں میں ہی ہوتا ہے۔ اعتکاف کا سب سے عظیم فائدہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قلعے میں محفوظ ہو کر گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک دن کے اعتکاف کی برکت سے اعتکاف کرنے والے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ، اور یہ فاصلہ آسمان و زمین کی مسافت سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے لیے نیکی کرنے والوں کے برابر نیکیاں لکھی جاتی ہیں، یعنی اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے جو نیکیاں وہ نہیں کر پاتا وہ بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ ہمارے نبی کریم کا بار بار اعتکاف فرمانا
اور ہمیشہ اعتکاف فرمانا۔ یہ سمجھا رہا ہے ہمیں کہ اعتکاف کتنا بڑا عمل ہے اور یہ کتنا بڑا کام ہے اور یہ کتنا کام آنے والا عمل ہے۔ یہ دیکھتے ہوئے تو ہر مسلمان کے دل میں اعتکاف کا ایسا شوق ہونا چاہیے کہ مساجد میں جگہ نہ ملے، لیکن بات یہ ہے کہ اعتکاف کا تعلق دل سے ہے، دل والے ہی اس عمل کی شان سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکیوں میں بڑھ جانے کی اور ہمیں نیکیوں میں سبقت لے جانے کی ہمت اور توفیق دے، اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔